بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ اس پارے میں کل 9 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، سورہ مجادلہ۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ خولہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی فریاد پیش کی اور بار بار پیش کی۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ آخر اس عورت نے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھا دیا تو رب نے فوراً لبیک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل کی، جس میں زہار کے کفارہ کا بیان ہے۔ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے، یا مسلسل 2 ماہ کے روزے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ سورہ حشر۔ بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان پر چڑھائی کی۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ نمبر 2، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، رسول کی ضیافت کا بیان اور میزبان کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان ہے۔ سورہ ممتحنہ۔ اس صورت میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ نمبر 2، جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ سورہ صف۔ نمبر 1، جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر عمل کیا جائے، ورنہ داعی مجرم ہوگا۔ نمبر 2، جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں۔ نمبر 3، کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتا۔ سورہ جمعہ۔ نمبر 1، جمعے کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر صورت نازل ہوئی۔ نمبر 2، بے عمل علماء کا بیان کہ وہ مثل گدھے کے ہیں جس پر بوجھ لدا ہوا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ سورہ منافقون۔ اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا ہے۔ نمبر 2، مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ سورہ تغابن۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے، اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے، اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم تغابن بھی پڑ گیا۔ نمبر 2، مومنوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں اور تمہیں ان سے چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ سورہ طلاق۔ نمبر 1، طلاق کے بعض مسائل کا بیان۔ نمبر 2، مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان کہ نابالغہ اور عائسہ کی عدت 3 ماہ، حمل والیوں کی عدت وضع حمل وغیرہ۔ نمبر 3،
متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹائے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔ سورہ تحریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی آئیں تو وہ ان سے یہ کہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو زینب کے پاس صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ نمبر 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے، اور یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور ان کا کافروں کے لیے بطور مثال ہے، اور مومنین کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسری عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم۔